پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں جو گرینڈ الائنس کے آپشن پہ جو بات ہو رہی ہے، اس پہ رکاوٹ کیا ہے، اس پہ مسائل کہاں پیش آ رہے ہیں؟ جماعتوں کا ایک ماضی تو ہے نا، اور وہ ماضی کوئی مطلب بھلے کوئی ہمیں اچھا کہے یا انہیں اچھا کہے یا انہیں برا کہے یا ہمیں برا کہے، مگر وہ ماضی تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی کہہ سکے کہ بہت اچھا جو نا ہماری شاندار دوستی رہی ہے۔ تو اب وہ جو تحفظات ہیں ہمارے ان سے اور ان کے ہم سے، وہ پہلے دور ہو جائیں تو ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ وہ ہم نے کچھ ان کو بتایا ہے اور ان کی طرف سے ابھی تک جواب نہیں آیا، تو جب جواب آئے گا پھر آگے کوئی بات کریں گے۔ لیکن مرتضیٰ صاحب، کیا معاملہ صرف ماضی کے تلخ یادوں کا ہے یا معاملہ اس سے آگے بھی ہے؟ کیونکہ کچھ چینلز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایک تو جے یو آئی فضل الرحمان خیبر پختونخوا میں ایک بڑی سیاسی سپیس چاہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ مولانا اس پورے معاملے کو خود لیڈ کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر آ کے ڈیڈ لاک پیدا ہو رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں نہیں ہوئی، چونکہ یہ ساری بات چونکہ میں خود کر رہا ہوں، تو میں آپ کو جو ہے نا یہ پوری اس بات کی جو ہے نا پورے اس میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں نہیں ہوئی ہیں، اور یہ دونوں باتیں جو ہے نا وہ جس نے بھی اڑائی ہیں اس کے اپنے ذہن کی اختراع ہے۔ یہ کہیں پہ ان باتوں کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں۔ دیکھیں سر، یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ اب جے یو آئی کوئی این جی او تو ہے نہیں بغیر کسی سیاسی فائدے کے وہ اپنے مخالف تحریک انصاف کے ساتھ چل پڑے، تو کچھ گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا۔ آپ کچھ مانگ رہے ہوں گے، کچھ وہ دینے کو تیار ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، جس پہ ڈیڈ لاک ہو رہا ہوگا۔ اب یہ اتفاق بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب کہ آپ کا کوئی سیاسی نظریہ ایک ہے، آپ لوگوں کا سیاسی نظریہ بھی ایک نہیں ہے، تو اس پورے معاملے میں پیش رفت پھر ہو کہاں سکتی ہے؟ وہ کون سا کامن گراؤنڈ ہے جہاں پہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ویسے بائی دی وے جب نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں جو ہے وہ بالکل باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں تھی اور جے یو آئی جو ہے وہ کر رہی تھی، تو ہم نے ان سے کیا مفاد حاصل کیا دونوں جماعتوں سے؟ کوئی ایسا مفاد آپ کے ذہن میں آتا ہے جو ہم نے ان سے کوئی حاصل کیا ہو، کوئی فائدہ کوئی؟ تو جب اگر آپ کے ذہن نے اپنے اندر یہ جواب دے دیا ہے کہ کوئی فائدہ ان کو نہیں ملا، تو پھر کوئی مفاد کی بات نہیں ہے، بات نظریات کی ہوتی ہے۔ ایک تو بات ہمارے نظریات کی ہے، دوسرا ہمارے اپنا جو ورکرز ہیں دونوں کے، ان کے درمیان ابھی تک بہت جو ہے وہ بعد ہے، مطلب دوریاں ہیں، اور یہ دوریاں جو ہے اس کو ہم نے کافی جو ہے نا کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ تک بات آ گئی ہے ہماری، مگر سٹل جو ہے نا وہ جو ریزرویشنز ہیں، وہ ریزرویشنز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو جو ہے جب رسپونڈ ہو جائیں گی اور سیٹسفیکٹری جو اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف ایسا کیا کرے کہ آپ کے تحفظات دور ہو سکے؟ آپ نے تو نہیں کرنا، جنہوں نے کرنا ہے ان کو بتا دیا ہوا ہے۔ اچھا، ان کو بتایا کہ آپ سے ہم کیا چاہتے ہیں، تو چاہت ہماری ان سے ہے نا، تو وہ ابھی تک وہ جو ہے بات جب بند کمروں کی ہوتی ہے تو اس میں کچھ باتیں جو ہے نا وہ اگر اوپن کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غلط فہمیاں بڑھتی ہیں۔ جیسے یہ آپ اروائی اور کسی اور دوست کا جو ہے نا یہ بتلا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ دو چیزیں مانگ رہے ہیں، تو ہم تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں مگر کوئی ساتھ چلنے کے لیے کوئی مشترک۔ لیکن سر دیکھیں، کوئی ناجائز بات تو ہوگی نہیں کہ جو بتائی نہیں جا سکتی، ہاں حساس ہو سکتی ہے، اگر حساس بات ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن ایسا کیا مانگ لیا سر آپ نے تحریک انصاف سے جو بتایا نہیں جا سکتا؟ چاہت ایسی ہوتا ہے کہ جیسے پھر اس میں جو ہے نا وہ آپ کے یہاں بھی تو مرچ مسالہ لگ جاتا ہے نا، وہ پر کا پرندہ بنا دیں گے، تو یہ پر کا پرندہ بننے سے پہلے جو ہے نا وہ تاکہ وہ بعض باتیں ایسی یقیناً ہوتی ہیں پارٹیوں کے درمیان جس کو جو ہے نا وہ کسی غلط فہمی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آخر تک جو ہے وہ نہیں بتایا جاتا عام لوگوں کو۔ تو جب کوئی بات ہو جائے گی وہ ان رائٹنگ ہوگی، وہ پھر جب ان رائٹنگ ہوگی پھر سب کے ساتھ اس کو شیئر۔ یعنی کامران صاحب، آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی گرینڈ الائنس مکمل طور پہ طے نہیں ہوا، ابھی اس کی فارمیشن مکمل طور پہ ہوئی نہیں ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی معاملات ہوں گے وہ تحریری ہوں گے، یعنی آپ تحریک انصاف سے تحریری گارنٹی مانگ رہے ہیں؟ نہیں، ہم گارنٹی نہیں مانگ رہے، مگر بات یہ ہے کہ کم از کم یہ جو ایک پروگرام ہے، انسان ہے وہ بھولتا ہے۔ نبی کا فرمان بھی یہی ہے کہ جو کوئی باتیں ہوتی ہیں تمہارے درمیان لکھ لیا کرو،
تاکہ پھر ایک دوسرے کو یاد دلایا جا سکے. تو لیکن کامران صاحب اس سے پہلے جب گرینڈ الائنس بنا تھا، پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی اس میں شامل تھی، کیا تب آپ نے ان سے تحریری گارنٹیاں مانگی تھی؟ کیونکہ آپ کی جماعت تو قرآن و حدیث کے مطابق معاملات کو تحریری شکل دینے پر یقین رکھتی ہے سر. میں نے آپ کو کہا کہ گارنٹی کی بات نہیں تھی، مگر تحریر تو وہاں پہ بھی تھی. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یہ پھر میرا قصور نہیں ہے، مگر تحریر وہاں پہ بھی ہوئی تھی، اور تحریر کے بغیر نہیں ہوتا. تحریر آپ ذرا دیکھ لیجئے گا. تمام پارٹیاں جو ہے نا جب ایک نتیجے پہ پہنچ گئی تھی، پھر ایک ڈاکومنٹ مرتب ہوا تھا، اور اس ڈاکومنٹ پہ بھی جو ہے نا کافی اختلاف ہوتے ہوتے، اور اس کو جو ہے نا کہ پھر اس کے بعد جب اس نے اپنی شکل اختیار کی تھی تو اس میں کئی گھنٹے لگ گئے تھے، مجھے یاد ہے. ٹھیک. اچھا لیکن سر یہ بتائیے، بات یہ ہے کہ نا کہ گارنٹیاں تو ان سے نہیں مانگی گئی تھی نا سر، جو بھی طے ہوا تو آپ نے لکھ لیا. یہاں پہ تو گارنٹیاں مانگی جا رہی ہیں. ایک دوسرا یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے اور تحریک انصاف کے درمیان ایک خلیج ہے، ایک دراڑ ہے، وہ کبھی فل ہو پائے گی؟ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ نے 26ویں آئینی ترمیم پہ حکومت کا ساتھ دیا تھا، اس چیز کو لے کر بھی کہ بھی تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ شاید آپ دوبارہ دغا دے جائیں، یعنی آپ کی نیت پہ ان کو شک ہے. جو اعتراض کرے وہ ہمارے پاس نہ آئے. اوکے. جس کو اعتراض ہے وہ ہمارے پاس نہ آئے، وہ اس پورے اعتراض میں اس میں شراکت میں شریک رہا ہے. تو جس کو اگر کوئی اعتراض ہے ہمارے کہ وہ ہم نے ووٹ دیا، ہم نے بالکل وہ بانگ دہل ووٹ دیا ہے، ہم نے اپنی شرائط پہ ووٹ دیا. لیکن سر جو ملاقاتیں آپ کی ہو چکی ہیں پی ٹی آئی والوں کے ساتھ اور قیادت کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اب جو لب و لہجہ ہمیں جے یو آئی فیک آیا جیسے آپ بات کر رہے ہیں، وہ لگ رہا ہے کہ ابھی آپ کوئی اتنا بڑا کشن دینے کو تیار نہیں ہے تحریک انصاف کو، ابھی معاملہ آگے اور لٹکے گا. بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے، یہ جس طرح سے 26 امینڈمنٹ پہ جب ہم بات کر رہے تھے تو وہ ہماری خواہش نہیں تھی. اس وقت بھی گرینڈ الائنس جو ہے نا اس وقت ہماری خواہش نہیں ہے، باقی جماعتوں کی خواہش ہے. تو باقی جماعتوں نے تو اپنا ایک الائنس بنایا ہوا ہے. ہم اپنے طور پہ ہمارے تحفظات جب تک دور نہیں ہوں گے ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. تو یہ نہ کجدائی ہے، نہ نزدیک آنے کی کوشش ہے، نہ دور جانے کی کوشش ہے.